فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ایک مرتبہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، الہ العالمین ایسی کون سی گھڑی ہے جس گھڑی میں تجھ سے دعا مانگوں اور تو میری دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، تو میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، یعنی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو منظور کرنے والا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ پھر سوال کیا، اللہ ایسی کوئی گھڑی تو بتا دے کہ جس گھڑی میں تجھ سے سوال کروں، جس گھڑی میں تجھ سے مانگوں اور تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ آدھی رات کو مجھے پکارو۔ کون سا وقت بتلایا؟ اب آپ کے دل میں سوال یہ ہوتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، بے شک اللہ کے نبی ہیں، مقدس نبی ہیں، پاکیزہ نبی ہیں، چونکہ ان کی دعا تو قبول ہونے ہی ہونے والی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے نبی موسیٰ اگر آدھی رات کو کوئی ظلم کرنے والا ظالم جس نے ساری زندگی ظلم کرنے میں گزار دی، چونکہ ظلم سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کی سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے، لیکن ظلم کرنے کی سزا تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ جب کوئی ظلم کرنے والا ظالم بھی مجھے آدھی رات کو پکارتا ہے تو میں اس ظالم کی پکار کو بھی سن لیتا ہوں، یعنی ظالم کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، پھر یا تو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ دیکھو دعا سے کیا کیا انعام ملتا ہے، دعا مانگی یا تو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم سمجھتے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اس کی دعا کے بدلے اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک بندے کی وہ تمام دعائیں اس کے سامنے کریں گے جو دنیا میں مانگتا رہا مگر بظاہر قبول نہ ہوئی، یعنی اسے ایسا لگا کہ میری یہ دعا قبول نہ ہوئی مگر بظاہر قبول نہ ہوئی، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں وقت مجھ سے دعا مانگی تھی جسے میں نے تیرے لیے جمع کیا تھا، تو یہ اس دعا کا ثواب ہے، یہ اس دعا کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایسی تمام دعاؤں پر اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جب ثواب نصیب فرمائیں گے تو وہ بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، ساری زندگی ظلم میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا میرے نبی موسیٰ آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ حدیث پاک میں لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دعا اور قبولیت کے ظہور کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر ایک حدیث سن لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے پیارو کچھ نہ کچھ وقت طے کرو۔ دیکھو اللہ پاک ہاتھ اٹھانے کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ پاک قبلہ رخ ہونے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ علماء نے ادب بیان فرمائے ہیں کہ جب ہم کسی بڑے آدمی سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے پوری یکسوئی کے ساتھ مانگا جائے، لیکن اللہ رب العالمین سے دل میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، چونکہ اللہ تو ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے وہ نہیں سنا کہ ایک ساری زندگی جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ بت کی پوجا کرتا رہا، ایک مورتی کو پوچھتا رہا یا سنم یا سنم یا سنم، کہ ایک رٹ لگی ہوئی ہے اور ارادتاً نہیں بلکہ بھول سے ایک مرتبہ زبان سے نکلا یا سمد۔ ساری زندگی بتوں کی پوجا کرنے والا
جب بھول سے یا سمد پکارتا ہے اللہ فرماتے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں، کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد حرام سے بچو، یعنی حرام کے لقمے اپنے پیٹ میں نہ ڈالو. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ مانگنے والا جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو رب کریم ضرور قبول فرماتے ہیں. پھر تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی تو وہ قبولیت اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کسی دوسرے وقت اور کبھی آخرت میں ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیا. اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے.